بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، طوفان نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس روح زمین پر ایک ایسی طاقتور قوم کو آباد فرمایا کہ دنیا کی تاریخ میں ان کے جیسے طاقتور قوم اور کوئی پیدا نہیں کی گئی۔ اس قوم کے قد بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح تھے۔ یہ لوگ بے انتہا طاقت کے مالک تھے۔ اس قوم کے قد کتنے بڑے تھے اور یہ قوم کتنی طاقتور تھی، اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اس قوم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے جیسی قوم دوبارہ پیدا نہیں کی گئی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی سب سے طاقتور اور سب سے سپر پاور قوم سمود کے بارے میں بتائیں گے کہ قوم سمود کہاں پر آباد تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی طاقت عطا فرمائی تھی، ان کے قد کتنے بڑے تھے، یہ لوگ کتنے سال تک زندہ رہتے تھے، اور پھر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کون سی ایسی نافرمانی کی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے طاقتور قوم کو ختم کر دیا اور دوبارہ ان کے جیسے لوگ پیدا ہی نہیں کیے۔ یہ سب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اسلام کی تاریخ میں ایک ہی نسل میں سے دو قومیں ایسے گزری ہے جن کے طاقت کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ان میں سے پہلی قوم جو اس دنیا میں وجود میں آئی اس کو قوم عاد کہا جاتا ہے، اور اسی قوم کی نسل میں سے ایک دوسری قوم وجود میں آئی جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود قوم عاد کی نسل میں سے تھی۔ یہ قوم عاد کے چھوٹے بھائی سمود میں سے پیدا ہوئی۔ یہ قوم دنیا کی لمبی ترین اور طاقتور قوم تھی۔ ان کے جیسے قوم اللہ تعالیٰ نے نہ ان سے پہلے پیدا فرمائے اور نہ ان کے بعد کسی قوم کو پیدا کیا گیا۔ پیارے دوستو، دنیا کی پہلی قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک و برباد کر دیا، اور ان کے ہلاکت کے بعد قوم سمود کو آباد فرمایا۔ قوم سمود حجر کے علاقے میں آباد تھے۔ آہستہ آہستہ اس قوم کی نسل پھیلتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس قوم کی نسل مغربی اور شمالی عرب تک پھیل گئی۔ اس قوم کا دارالحکومت حجر تھا، جو کہ شہر حجاز کے بالکل قریب واقع ہے، جس کو آج دنیا مدائن صالح کے نام سے جانتی ہے۔ قوم سمود پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو طاقت کے ساتھ ساتھ لمبے قد اور اپنے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ روایات کے مطابق قوم سمود کا قد 40 ہاتھ تھا۔ ان کی اوسط عمر 900 سے 1000 سال تھی۔ یہ ایسی طاقتور قوم تھی کہ اس قوم کو کوئی بیماری نہ لگتی تھی، نہ ہی ان کی نظر کمزور ہوتی اور نہ ہی ان کے لوگ بوڑھے ہوتے تھے۔ یہ لوگ ہمیشہ جوان اور تندرست رہتے۔ اس قوم کی نمایاں خوبی یہ بھی تھی کہ اگر اس قوم کا کوئی مرد اپنی عورت کے ساتھ ایک مرتبہ ہم بستری کرتا تو وہ ایک ہی مرتبہ میں حاملہ ہو جاتی۔ یہی وہ خوبی تھی جس کی وجہ سے یہ قوم پوری دنیا کے اندر پھیل گئی، اور قوم عاد کی تباہی کے بعد یہ قوم سمود کے نام سے دوبارہ سے ابھری۔ یہ لوگ تعداد میں اتنے زیادہ ہو گئے کہ اس قوم نے پوری دنیا کے اندر جلد ہی اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا۔ پیارے دوستو، یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر خوبصورت محلات بنا کر رہا کرتے تھے، اور ان محلات کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی نشان عبرت کے طور پر باقی رکھا ہے۔ یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنایا کرتے اور اسی کے اندر اپنی زندگی گزارا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ سرسبز و شاداب باغات، میٹھے پانی کی نہریں اور پتھریلی زمین پر ہر طرح کے پھل اور اناج۔ یہ لوگ اتنی عالیشان زندگی گزارتے تھے اور اتنے عالیشان محلات بنایا کرتے تھے کہ دور دراز سے لوگ صرف ان کے محلات کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہ قوم اپنی طاقت اور بے شمار نعمتوں کی وجہ سے غرور اور تکبر میں آ گئی، اور غرور و تکبر کے اندر مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی۔ یہ لوگ اپنے کفر و شرک اور گناہوں کے اندر اس قدر مبتلا ہو گئے کہ اس بات کو بھی بھلا بیٹھے
کہ کچھ ہی عرصہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کی نسل کو انہی گناہوں کے سبب ہلاک و برباد کر دیا تھا اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا تھا۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو سمجھانا شروع کر دیا اور ان کو کفر و شرک اور بت پرستی سے منع کیا، لیکن یہ قوم اپنے گناہوں اور بت پرستی سے باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی رہی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی تو اس قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کرنے لگے۔ اس قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آج تک جو کوئی بھی نبی آیا وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا، اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہم کو وہ معجزہ دکھاؤ۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام ان سرداروں کی یہ بات سن کر ان سرداروں سے پوچھنے لگے کہ آپ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو اس وقت اس قوم کے سردار ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکل کر آئے جو حاملہ ہو، آتے ہی بچہ کو پیدا کر دے اور ہمارے لیے دودھ دے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کی سب سے خوبصورت اونٹنی ہو، اور وہ اونٹنی ایسی ہو کہ اس کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ چنانچہ ان سرداروں کی یہ بات سن کر حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام ابھی دعا میں مصروف تھے کہ ان کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے اسی چٹان میں سے ایک خوبصورت حاملہ اونٹنی نکل کر آئی اور اس نے آتے ہی بچے کو جنم دیا۔ اس وقت اس اونٹنی کے تن دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ تمام لوگوں نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ اس کے باوجود دودھ وافر مقدار میں موجود تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر وہ قوم لاجواب ہو گئی، اور اس معجزے کو دیکھنے کے باوجود اس قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ تو سراسر جادو ہے۔ اس طرح اس بدبخت قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اس قوم کے لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اس کو کچھ نقصان نہ پہنچانا۔ اب تم لوگ اس اونٹنی کو اللہ تعالیٰ کی زمین میں چھوڑ دو اور اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچانا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اس طرح آزمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی اور اس کا بچہ قوم سمود کے کھیتوں میں سارا دن چڑھتے اور ان کے چشموں کا سارا پانی پی جاتے۔ یہ ماجرا دیکھنے کے بعد قوم سمود کے لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے شکایت کرنے لگے کہ یہ اونٹنی اور اس کا بچہ ہمارے چشموں کا سارا پانی پی جاتے ہیں اور ہم کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا۔ قوم سمود کی یہ شکایت سننے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے درمیان دنوں کو تقسیم کر دیا اور ان کے درمیان پانی کو بانٹ دیا، یعنی ایک دن قوم سمود کے لوگ چشمے کا پانی استعمال کرتے اور دوسرے دن اونٹنی اور اس کا بچہ اس چشمے کا پانی پیتے۔ پیارے دوستو، جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن وہ دودھ بھی زیادہ دیتی اور دودھ اتنا زیادہ ہوتا کہ دن اور رات میں ختم ہی نہ ہوتا۔ پانی کی اس تقسیم کاری کے بعد ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ قوم سمود کے لوگ اس اونٹنی سے تنگ آ گئے، کیونکہ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن قوم سمود کے لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہ ملتا، اور ویسے بھی قوم سمود کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کے اس اونٹنی کو ایک جادو قرار دے رکھا تھا۔ ایک دن قوم سمود کے سرداروں میں سے ایک طاقتور سردار کی بیوی جس کا نام صدوق تھا، اس کی دو بیٹیاں تھیں جو کہ انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، جن کی عمریں 12 اور 14 سال تھی۔
اس عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو یہ لالچ دیا کہ اگر تم اپنے گھر میں موجود اونٹنی کو قتل کر دو تو میں اپنی دونوں بیٹیاں انعام کے طور پر تجھے دے دوں گی۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام کا بیٹا بہت نیک تھا، وہ اس بدبخت عورت کے جال میں نہ پھنسا۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنی قوم کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرے گا تو میں اپنی دونوں بیٹیوں کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گی۔ یہ اعلان سنتے ہی قوم سمود کے دو نوجوان جن کا نام مصدع ابن دہر اور کیدار بن سالب تھا، ان دونوں بدبختوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اور اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اس طرح جب قوم سمود نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا تو یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی اونٹنی کے قتل ہونے کی خبر سنی تو حضرت صالح علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے، زاروں قطار رونے لگے۔ اس اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد اس قوم کے بدبخت لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور وہ صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اس عذاب کو ہم پر لے آؤ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ پیارے دوستو، اس طرح جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی کو قتل کر دیا اور خود ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو طلب کرنے لگے تو حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے فرمانے لگے کہ اب تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ بات سننے کے بعد اس قوم کے 9 بدبخت لوگوں نے اس بات کا پختہ ارادہ کر لیا کہ اب وہ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں گے۔ ایک دن یہ 9 افراد ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ کر حضرت صالح علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے تاکہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی رات اللہ تعالیٰ نے ان 9 افراد پر پتھروں کی بارش برسا دی اور وہ بدبخت وہیں پر ہلاک ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو پوری قوم کے لوگوں نے ان 9 افراد کی لاشوں کو دیکھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب اور ان 9 افراد کی لاشوں کو دیکھنے کے باوجود قوم سمود اپنی سرکشی سے باز نہ آئی اور اسی طرح بت پرستی کے اندر مبتلا رہی، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر مزید حد سے بڑھنے لگے۔ جب قوم سمود قابل ہدایت نہ رہی اور یہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی تو اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہارے پاس 3 دن بچے ہیں، جتنے چاہیں عیش و عشرت کر لو۔ ان 3 دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے۔ اس طرح جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعید سنائی تو اس قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور اس قوم کے بے شرم لوگ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ آپ ہی بتا دیں کہ ہم یہ 3 دن شراب میں گزارے یا شباب میں۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت صالح علیہ السلام ان سے فرمانے لگے کہ پہلے دن تمہارے چہروں کا رنگ زرد ہو جائے گا، دوسرے دن تمہارے چہروں کا رنگ سرخ ہو جائے گا، اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، چوتھے دن اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تم پر مسلط کر دیا جائے گا۔ اس قوم پر حضرت صالح علیہ السلام کی کسی بھی بات کا اثر نہ ہوا، چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ایسا ہی ہوا۔ پہلے دن ان لوگوں کے چہرے زرد پڑ گئے، دوسرے دن ان لوگوں کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، تیسرے دن اس قوم کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ جب تیسرے دن اس قوم کے چہرے سیاہ ہو گئے تو یہ لوگ اپنے چہروں کو دیکھنے لگے، اور یہ لوگ خوف کے مارے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ نہ جانے اب کون سا عذاب ہم پر نازل ہوگا۔
چوتھے دن آسمان سے ایک خوفناک چیخ سنائی دی، جس کی آواز سے اس قوم کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور ان کے دل باہر آنے لگے اور روحیں جسموں سے نکلنے لگی۔ چند ہی لمحوں کے بعد یہ لوگ جہاں پر موجود تھے وہیں پر اوندے منہ گر گئے اور اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کے اندر یہ لوگ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دردناک زلزلہ بھیجا، جس زلزلے کی وجہ سے انہی کے گھروں کو انہی کے اوپر گرا دیا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے طاقتور قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد دنیا کی دوسری طاقتور قوم سمود کو ہلاک و برباد کر کے صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔